جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال عز وجل في موضع آخر: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری اسی اللہ وحدہ لا شریک لا زوال کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا اکیلا خالق، مالک، رازق و مدبر ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہر اس چیز کو ہمارے لیے واضح فرما دیا جو ہمیں جہنم سے دور کرنے والی ہے، ہر اس چیز سے متعلق ہمیں خبر دے دی جو ہمیں جنت سے قریب کرنے والی ہے۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک مسلمان کو کہاں کہاں غیرت والا ہونا چاہیے، اس حوالے سے مختصر طور پر کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر فطری طور پر جن خوبیوں کو رکھا ہے، ان میں سے ایک خوبی انسان کا غیرت والا ہونا ہے۔ غیرت کہتے ہیں جہاں حق کی تذلیل ہو، جہاں پر حق کو گمنام کیا جائے، باطل کا بول بالا ہو، باطل کی نصرت و تائید ہو، ایسے موقع پر ایک آدمی اپنے دل میں ایک درد، جذبات محسوس کرتا ہے کہ یہاں پر غلط ہو رہا ہے، حق کو بلند ہونا چاہیے، باطل کو دبنا چاہیے،
یہاں پر معاملہ اس کے برخلاف ہے. اس کیفیت کو دیکھ کر کے ایک انسان بسا اوقات غصے میں آ جاتا ہے, ایک انسان بسا اوقات درد تکلیف محسوس کرتا ہے. اسے غیرت کہتے ہیں, اور غیرت یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے نبی, میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھوں تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا. صحابہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت کو دیکھ کر کے تعجب کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اتعجبون من غیرت سعد, کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ واللہ انا اغیر من, اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, واللہ اغیر منا, یقیناً اللہ رب العالمین ہم تمام سے غیرت والا ہے. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان المؤمن یغار, یقیناً مومن غیرت والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں, واللہ اشد غیرا, یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمام سے بڑھ کر کے غیرت والا ہے. اللہ کی غیرت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کی غیرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی غیرت ایک صفت ہے, اس کی کیفیت سے ہم کلام نہیں کریں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی غیرت میں کب آتا ہے؟ جب محارم کا ارتکاب ہوتا ہے, جب حقوق کو پامال کیا جاتا ہے, جب سنت کی تحقیر کی جاتی ہے, جب معاشرے میں باطل کا بول بالا ہوتا ہے, یقیناً اللہ رب العالمین غیرت میں آتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام محرمات کو حرام قرار دیا. زنا کو, فحش کاموں کو, عریانیت کو, دیگر تمام قسم کی قباحتوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا. یہ اللہ رب العالمین کی غیرت ہے. معزز حاضرین, عام طور پر معاشرے میں غیرت کی جب بات کی جاتی ہے تو عموماً غیرت کو پردے کی حد تک محدود کیا جاتا ہے, یا پھر عورتوں کے اندر جو فحاشی, جو عریانیت ہوتی ہے اس حد تک غیرت کو محدود کیا جاتا ہے. یاد رکھیں, غیرت ایک انسان کو غیرت مند عقیدے کے سلسلے میں ہونا چاہیے, ایک انسان کو غیرت مند سنت کی تعظیم کے سلسلے میں ہونا چاہیے, ایک انسان کو غیرت مند دین علم کس سے لیا جائے اس سلسلے میں ہونا چاہیے, ایک انسان کو غیرت مند اپنے گھر کی عورتوں میں فحاشی و عریانیت کو دیکھ کر کے ہونا چاہیے, ایک انسان کو غیرت مند اپنی بچیوں کے مستقبل کو بنانے کو لے کر کے ہونا چاہیے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے جو آیت پڑھی ہے, اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا, وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کر کے لوٹتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کر کے لوٹتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگی ہے, شرک آپ کی قوم میں رونما ہو چکا ہے, شرک پیدا ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس شرک کو دیکھ کر کے غصہ ہو جاتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, قوم کو ڈانٹتے ہیں, حتیٰ کہ آپ شرک کو دیکھ کر کے توحید کی غیرت کی وجہ سے اپنے بھائی کے سر کے بال اور داڑھی کو پکڑ کر کے گھسیٹنے لگتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی توحید سے متعلق غیرت. اہل علم لکھتے ہیں ایک انسان کو اپنے عقیدے سے متعلق غیور ہونا چاہیے. یہی بات ہے, انبیاء آپس میں لڑائی کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو غیرت آ گئی وہ شرک کو دیکھ کر کے آ گئی. میرا اور آپ کا حال یہ ہونا چاہیے, جب ہم اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنے قبیلے میں, اپنے معاشرے میں شرک کو دیکھیں تو ہمیں غصہ آنا چاہیے, ہم اس کی اصلاح کی فکر کریں, یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. یہی عقیدہ توحید کی غیرت ہے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے معاشرے میں ایک گھر کا فرد اہل الحدیث ہوتا ہے یا توحید پرست ہوتا ہے, لیکن اسی کے گھر میں بدعتیں رونما ہوتی ہیں, اسی کے گھر میں شرک کرنے والے موجود ہوتے ہیں. یاد رکھیں, یہ اس معاملے میں حساس نہیں ہوتا, یا ان کو تنبیہ نہیں کرتا, یا انہیں آگاہ نہیں کرتا. یہ سوچتا ہے کہ میں حق پر قائم ہوں, میں توحید پر قائم ہوں, میں کامیاب ہو جاؤں گا. یاد رکھیں, اگر یہی بات کافی ہوتی کہ میں حق والا ہوں, میں اللہ کی توحید والا ہوں, مجھے دوسرے جو کر رہے ہیں اس سے متعلق پوچھا نہیں جائے گا, میں جس پر گامزن ہوں اسی پر اکتفا کر لوں. یاد رکھیں, یہ غیرت میں کمی ہونے کا سبب ہے.
غیرت کے فقدان کی علامت ہے. حق تو یہ تھا کہ آپ ان کی اس حالت کو دیکھ کر کے تڑپ جاتے. حق تو یہ تھا کہ آپ ان کی اس حالت کو دیکھ کر کے اصلاح کے لیے آگے بڑھ جاتے. اگر توحید پر باقی رہتے ہوئے اسی پر اکتفا کرنا کافی ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کے طائف کا رخ نہ کرتے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر نہ کھاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتلاتا ہے کہ ہم جہاں حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس طرح ہمارا دعویٰ بڑا ہے، دعویٰ مضبوط ہے، بالکل ہماری ذمہ داری بھی اسی قدر سنگین ہے، ہماری ذمہ داری کا منصب بھی اسی قدر اعلیٰ ہے کہ ہم جہاں اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم اس حق کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے کریں. ہمارا بھائی مشرک ہے، ہمارا بھائی بدعتی ہے، ہماری عورتوں میں عقیدے کی خرابی ہے، تو ہم اس سلسلے میں اپنی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی اصلاح کریں. یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنایا اور اپنے بھائی کو ڈانٹنے لگے. معزز حاضرین، غیرت سنت سے متعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے متعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کرنے سے متعلق آدمی کو بڑا غیور ہونا چاہیے. آپ کے سامنے ایک کسی شخصیت کا طریقہ ہے، آپ کے سامنے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کسی ولی کے لیے، کسی پیر کے لیے یا کسی دنیاوی ماڈل کے لیے ٹھکراتا ہے، یقیناً اس آدمی کے اندر سنت سے متعلق غیرت کا جذبہ مفقود ہے. اس کے اندر حقیقی معنوں میں جو غیرت مطلوب ہے اس کے اندر وہ غیرت موجود نہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجموع الفتاوی میں آپ نے کئی جگہوں پر اس بات کو نقل کیا ہے. حج کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ حج تمتع افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بتا رہے تھے. جب آپ یہ بات بتا رہے تھے، بعض صحابہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حدیث پیش کیا اس کے مقابلے میں کہنے لگے عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما ایسا کہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تقولون قال ابو بکر وعمر. قریب ہے کہ تمہاری اس حرکت پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو جائے. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم کہتے ہو ابو بکر و عمر فرماتے ہیں. یاد رکھیں، یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کو رد کرتے ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ وہ ان کی عزت نہیں کرتے، یہ اس لیے نہیں کہ ان کی توقیر نہیں کرتے، وہ اس لیے کہ سنت کی غیرت کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی کی بات آ جائے، بدلے میں کسی شخصیت کے قول کی، کسی رائے دینے والے کی رائے کا کوئی احترام نہیں. اس شخصیت کے ادب و احترام کے ساتھ اس کی رائے کو ہم چھوڑ دیں گے. یہ سنت رسول سے محبت کا تقاضا ہے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کنکری اٹھا کر کے پھینکنے لگا. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اس سے منع کیا اور فرمایا کنکری مت پھینکو، اس لیے کہ اس کنکری سے نہ تو تم کسی کا شکار کر لو گے، نہ ہی کسی اور چیز کا اس میں فائدہ ہے. یقیناً اس کا نقصان یہ ہے کہ تم کنکری پھینکو گے، کسی کو تکلیف پہنچے گی، کسی کی آنکھ میں کنکری لگے گی اور وہ زخمی ہو جائے گا. اللہ کے نبی کی اس حدیث کو بتا کر کے عبداللہ بن مغفل خاموش بیٹھ گئے. دوبارہ وہ شخص حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کنکری کو پھینکنے لگا. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کو غیرت آ گئی. میں تمہیں حدیث رسول بتاتا ہوں کہ اس طرح کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، تم حدیث کو سننے کے باوجود دوبارہ یہی حرکت کرتے ہو. واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. سنت رسول کی ایک شخص اہانت کرتا ہے، سنت رسول کی ایک شخص تعظیم نہیں کرتا، بدلے میں آپ زندگی بھر اس سے قطع تعلق کریں، یا پھر جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کر لیں آپ اس سے قطع تعلق کریں. شرعاً یہ چیز جائز ہے، شرعاً یہ چیز جائز ہے. اسی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے ماحول کے اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کا جائزہ لیں. ہم جس گھر میں رہتے ہیں اگر وہاں پر سنت کے مقابلے میں کسی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے، وہاں پر سنت کے مقابلے میں معاشرے کے رواج کے طور پر
ماڈرنزم کے نام پر اگر بدعتوں کو رواج دیا جاتا ہے یا پھر سنت رسول کی تحقیر کی جاتی ہے، آپ کی سنت رسول سے متعلق غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ اس سنت رسول کو وہاں پر عام کریں، آپ اس حرکت سے انہیں باز رکھیں۔ یہی ایک مومن کا باغیرت ہونا ہے، یہی ایک مسلمان کا غیرت والا ہونا ہے، اور یہاں پر یہ غیرت مطلوب ہے، یہاں پر یہ غیرت مطلوب ہے، بلکہ مستحسن کام ہے۔ یقیناً اس پر آپ کو اللہ رب العالمین کے یہاں اجر ملے گا۔ معزز حاضرین، سنت کی تعظیم کا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا عالم تھا؟ آپ سنت کی کیسے تعظیم کیا کرتے تھے؟ سنت کے خلاف کام پر آپ کو کیسے غیرت آیا کرتی تھی؟ آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس نے کہا ہم جس علاقے سے گزر رہے ہیں وہاں پر ایک راہب رہتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اگر میں اپنے کان سے اللہ کے نبی کو جو گالیاں دیتا ہے سن لوں تو میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر کسی کی گستاخی کو برداشت نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ٹہر کر کے، مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ایک شخص ذوالخویسرہ جس سے خوارج کی نسل نکلی آتا ہے، اللہ کے نبی کو پکار کر کے کہتا ہے، اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کیجیے، اے محمد انصاف کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون ہے جو انصاف کرے گا؟ میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، دانی یا رسول اللہ اضرب عناقہ، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس منافق کی گردن مار دوں گا۔ عمر کے رہتے ہوئے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے پر انگلی اٹھائے، کب حضرت عمر کی غیرت برداشت کر سکتی ہے؟ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو قتل کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ ایسا کئی موقعوں پر آپ دیکھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور اپنی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ صحابہ کی غیرت ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غیور تھے، آپ کس قدر غیرت مند تھے۔ اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ کے نبی دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، اللہ کی شریعت کے معاملے میں اس قدر غیور تھے کہ بدلے میں آپ نے جنگیں لڑی، بدلے میں آپ نے حدود نافذ فرمائی۔ آپ ایک مرتبہ حد نافذ کر رہے تھے، آپ چھوڑ پر حد نافذ کر رہے تھے، ایسے میں سفارش کرنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ جس پر حد نافذ کر رہے ہیں وہ فلاں قبیلے کی عورت ہے، وہ فلاں قبیلے کی عورت ہے، آپ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے سفارش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت اسامہ سے شدید محبت کرنے والے، حضرت اسامہ سے اللہ کے نبی کو بہت زیادہ محبت تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں، شاعر کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کے قانون کو نافذ کرنے کے معاملے میں اس قدر غیور تھے کہ آپ نے ڈانٹتے ہوئے انہیں وہاں سے بھگا دیا اور آپ نے حد نافذ فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی کی غیرت تھی۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ اپنے گھر آئے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک آدمی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے اس غصے کو بھانپ لیتی ہیں اور اللہ کے نبی سے آ کر کے کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ غصہ مت ہوئیے، یہ شخص جس سے میں بات کر رہی تھی میرا رضاعی بھائی ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی جو غیرت میں آ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا برا نہیں مانا، بلکہ موقع ہی ایسا تھا اس لیے آ کر کے وضاحت طلب کیے۔ اسی طرح کا کوئی معاملہ ہمارے درمیان آ جائے تو ایسے میں ایک دوسرے کو وضاحت دے کر کے معاملے کو تمام کرنا ہے۔ معزز حاضرین، آپ صحابہ، اس کے بعد تابعین، طب تابعین کے زمانے میں دیکھیں، اللہ نے جنہیں اختیار دیا تھا، اللہ رب العالمین نے جن کے ہاتھ میں طاقت عطا کی تھی، جب بھی سنت کے خلاف کوئی کام دیتے، جب بھی
بدعت ہوتی ہوئی معاشرے میں دیکھتے، اللہ کے نبی کی محبت کی غیرت انہیں آ جاتی، سنت کی تعظیم کی انہیں غیرت آ جاتی۔ اس کی بے شمار مثالیں، بے شمار مظاہر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں دیکھ سکتے ہیں۔ خالد قسری عراق کا والی تھا، جعد بن درہم، یہ شخص اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا اس کا انکار کرتا تھا۔ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اس کا بھی انکار کرتا تھا۔ یہ اللہ کے بہت سارے صفات کا انکار کیا کرتا تھا۔ عید کا موقع تھا، بقرعید کا موقع تھا، خالد بن عبداللہ قسری جو عراق کا والی تھا، اس نے تمام لوگ جو عیدگاہ میں شریک تھے سب کو عید کی مبارکبادی دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنے جانوروں کو ذبح کرو، اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہ جعد بن درہم جو لوگوں میں متشابہات پھیلاتا تھا، بدعتیں پھیلاتا تھا، اللہ کی کئی ایک صفات کا منکر تھا، جو اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے اس کا انکاری تھا، کہتا ہے میرے پاس ذبح کرنے کے لیے جعد بن درہم ہے، اور وہ اس کو ذبح کر دیتے۔ غیرت کا تقاضا ہے، غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی قرآن کی تحقیق کرے، آپ کے سامنے کوئی اللہ کی صفات کا انکار کرے تو آپ اس کی اصلاح کی فکر کریں، یا کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں سے چلے جائیں اور اپنے دل میں گھٹن محسوس کریں۔ یہ سنت رسول سے غیرت کا تقاضا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طرح غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین کو صحیح معنوں میں اگر ہم مان لیں، اس دین کے صحیح عقیدے پر ہم عمل کر لیں، یقیناً ہم اللہ کے پاس کامیاب ہیں۔ جس دین پر میں اور آپ چل رہے ہیں، اگر اس دین پر صحیح معنوں میں ہم عمل پیرا ہو جائیں، اس دین کی بدولت اللہ کے یہاں ہم نجات پا جائیں گے۔ آپ دیکھیں، جس دین پر میری اور آپ کی نجات کا دار و مدار ہے، جس دین کو صحیح شکل میں تھامنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں ہم جنت میں جانے والے ٹھہریں گے، کیا اس دین کو سیکھنے سے متعلق، کیا اس دین کو حاصل کرنے سے متعلق آدمی کو غیور نہیں ہونا چاہیے؟ آدمی کو حساس نہیں ہونا چاہیے؟ آدمی کو اس حوالے سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری دینی غیرت کہاں گئی اس دین کے متعلق جس دین پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے؟ ہم دین کس سے حاصل کریں اس معاملے میں غیر محتاط ہیں۔ دین کس سے بھی ملتا ہے؟ فیس بک یوز کرتے رہتے ہیں، اسکرول کرتے رہتے ہیں، ایسے میں بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ کسی بدعتی کا بیان بھی چل جائے، ہم پورے کا پورا اس کو سننے لگتے ہیں، اور اس کے جو شبہات آتے ہیں بس اوقات اس کا شکار ہو کر کے اپنے دین کو برباد کر لیتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جو شخص بہت زیادہ مشہور ہو، جس نے معروف طریقے سے علم حاصل نہیں کیا، اس کی فالوئنگ کو دیکھ کر کے، اس کی مشہور ہونے والی قابلیت کو دیکھ کر کے ہم اس سے علم حاصل کرنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس دین پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے، اس دین کو ہم جس سے لیں گے اس سے متعلق مجھے اور آپ کو غیرت والا ہونا چاہیے۔ اپنے دین سے متعلق غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے صرف اور صرف انہی لوگوں سے ہم علم حاصل کریں گے جن کا عقیدہ درست ہو، جن کا منہج درست ہو، جو اللہ کے نبی، صحابہ اور آپ کے بعد سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے ہوں۔ کسی بدعتی سے ہم ہرگز دین نہ لیں۔ ایک شخص ڈاکٹر ہے، آپ اپنی زندگی بھر کا سرمایہ لگا کر کے اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں، زندگی بھر کا سرمایہ آپ کے پاس ہے اور آپ اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ایک ڈاکٹر کو بلا کر کے کیا آپ اپنے اس گھر کی عمارت کے لیے مشورہ لیتے ہیں؟ کیا آپ اپنا پورے کا پورا سرمایہ اس ڈاکٹر کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ آپ کا گھر بنا کر کے دے دیں؟ یا پھر آپ کا بیٹا یا آپ خود یا آپ کا خاندان والا کوئی محبوب شخص شدید بیمار ہے، آپریشن کی سخت ضرورت ہے، کہ آپ ایسے موقع پر کسی انجینئر کو بلا کر کے، جس کے پاس آپ نے اپنی دولت کا پورا سرمایہ دیا کہ وہ گھر بنا کر کے دے، آپ کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے آپ اسے اجازت دیں گے کہ وہ آپ کے بیٹے کا آپریشن کرے؟ دیں گے آپ اجازت؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ جب دنیا کے معاملے میں، جبکہ دنیا حقیر ہے، فنا ہونے والی ہے، اس میں کسی کو بقا نہیں، یہاں ہم آخرت کے لیے آئے ہیں۔ جب دنیا کے معاملے میں میں اور آپ اس قدر حساس ہیں تو سوچو آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، جس پر میری اور آپ کی کامیابی منحصر ہے، اس معاملے میں محتاط نہیں ہونا ہے۔ یاد رکھیں، اس معاملے میں مجھے اور آپ کو غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے علم صرف انہی لوگوں سے حاصل کریں جن کا عقیدہ منہج درست ہو، جو سنتوں کی تعظیم کرتا ہو، جو اللہ کے نبی، صحابہ اور سلف صالحین کے منہج پر چلتا ہو۔
امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یاد رکھو یہ جو علم ہے، شریعت کا جو علم ہے، یہ ہمارا دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، اچھی طرح دیکھ بھال لو کہ تم یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو. امت میں جتنے بدعتی پیدا ہوئے، امت میں جتنے خرافات آئے، امت میں جتنا عقیدے کا بگاڑ آیا، آپ ہر اس جماعت کو دیکھ لیجئے، آپ ہر اس گروہ کو دیکھ لیجئے جو اس بدعت کا سرغنہ ہے، جو اس بدعت کا لیڈر ہے، جو اس بد عقیدگی کا ماہر ہے. آپ اس کے سلسلے کو دیکھتے جائیں تو آپ کو یہ کبھی بھی نہیں ملے گا کہ اس نے حقیقی علماء سے علم حاصل کیا ہو، ان لوگوں سے علم حاصل کیا ہو جن کا عقیدہ درست تھا، جن کا منہج درست تھا، جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے منہج پر چلنے والے تھے. ایسا آپ اہل الحدیث کے علاوہ کہیں کسی گروہ میں نہیں پائیں گے. جن کے علماء کے سلسلے کو دیکھیں گے تو ایسے ملیں گے جنہوں نے صحیح معنوں میں علم حاصل کیا. تو ایک آدمی کو دین حاصل کرنے کے حوالے سے بڑا غیور ہونا چاہیے. صحابہ کے درمیان جب بھی کوئی بدعتی، جب بھی کوئی گمراہ شخص دین سکھانے کے معاملے میں یا کوئی دین کی بات کرنے سے متعلق بات کہتا، صحابہ سختی سے اسے منع کر دیتے. حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بدعتی سے ملاقات کرتے ہیں. بدعتی کہتا ہے اقول لک کلمہ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا نصف کلمہ، آدھا کلمہ بھی نہیں. ہم 10 منٹ کے 8 منٹ کے آدھے گھنٹے کے بدعتی کے ویڈیوز کو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں. ہمارے سلف جو علم ستون کی حیثیت رکھتے ہیں وہ ایک بدعتی سے آدھا کلمہ سننے کے بھی قائل نہیں تھے. فرماتے ہیں ولا نصف کلمہ ثم مضى وترک، پھر وہ وہاں سے اس آدمی کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. سلف فرماتے ہیں من نصر بدعتا فقد اعان على هدم الاسلام، جس کسی شخص نے کسی بدعتی کی یا بدعت کی تعظیم کی یا اس پر اس کی مدد کی، اس نے اسلام کو ڈھانے میں اس آدمی کی مدد فرمائی. معزز حاضرین، جب بدعتیوں کے یہاں دین صحیح شکل میں موجود نہیں ہے اور یہ دین ایسا ہے جس پر میری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار ہے، تو ہم کیوں اس سے جا کر کے دین لیتے ہیں؟ کیوں اس حوالے سے ہم غیرت کا ثبوت نہیں دیتے؟ کیوں ہم ہر راہ چلتے سے علم حاصل کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایک مسلمان کو باغیرت ہونا چاہیے اور اپنی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے صحیح معنوں میں جو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے. معزز حاضرین، ایک اور بات غیرت کے حوالے سے کہ آدمی کو کہاں غیور ہونا چاہیے، کہاں غیرت مند ہونا چاہیے. ایک آدمی کو اپنے گھر والوں کے متعلق، اپنے گھر والوں میں، بیوی میں، اپنی بیٹیوں میں، اپنی بہنوں میں، اپنے خاندان کی عورتوں میں اگر کوئی بے حیائی کا کام دیکھتا ہے، اگر کوئی ایسا کام دیکھتا ہے جو خلاف شرع کام ہے، یا ان کے اندر بے پردگی دیکھتا ہے، یا پھر ان کے اندر عریانیت دیکھتا ہے، اس آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح کرے. ان کی اس بے پردگی پر، ان کی اس عریانیت پر یہ غیرت میں آ جائے. اور اس غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اس روش کو بدل کر کے رکھ دے اور اس چیز کو سنت کے ڈھانچے میں ڈھال دے. معزز حاضرین، معاشرہ اس قدر عام ہے، معاشرہ اس قدر ماڈرن بن چکا ہے، معاشرے میں فحاشی، عریانیت اتنی عام چکی ہے اور اس سلسلے میں لوگ اتنے بے فکر، غیرت کا ان کے اندر اس معاملے میں اس قدر فقدان ہے کہ ایک باپ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک باپ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹی بڑی بن سور کر گھر سے باہر نکلتی ہے، باپ پوچھتا تک نہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو. اگر سوال کر لے تو وہ کہتی ہے کہ عورت تو آزاد ہے. لبرلزم کا یہ کلچر معاشرے میں اس قدر عام ہو چکا ہے اور اس قدر اس کی معاشرے میں بھرمار ہے کہ عقیدے کا اس تعلق سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں. یاد رکھیں، اللہ نے 3 لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے. ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کہا ہے. ایک مدمن الخمر، جو ہمیشہ مدمن الخمر، ایک شخص جو ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے. دوسرا عاق، والدین کا نافرمان. تیسرا دیوث الذی یقر فی اہل الخبث. یعنی دیوث کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھ کر کے اقرار کرتا ہے، اوکے کہتا ہے، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ گھر میں کون کیا کر رہا ہے، کون کس طرح جی رہا ہے، کس طرح کا لباس پہن رہا ہے. ایسی اگر کسی کی فکر ہے یا غیرت ایسی کسی کے اندر سے مفقود ہو چکی ہے، اللہ کہتا ہے ایسے آدمی پر جنت حرام ہے.
ایسے آدمی پر جنت حرام ہے. یاد رکھیں اللہ کے نبی اس حوالے سے غیرت مند تھے. حضرت عائشہ کے پاس کسی اور کو دیکھ کر کے, جبکہ ان کا رضائی بھائی تھا, اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا, اللہ کے نبی غیرت میں آ گئے. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنی بیوی کے پاس کسی کو دیکھ لوں تو اسے قتل کر ڈالوں گا. یہ صحابہ کی غیرت تھی. آپ صحابہ کے اندر, سلف صالحین کے اندر غیرت کی مثالوں کو ڈھونڈتے جائیں تو آپ دیکھیں ہمارے لیے کیسی کیسی عبرتیں, ہمارے لیے کیسی کیسی عبرتیں ہیں. آپ کو یہ بات واضح طور پر مل جائے گی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک قبیلہ ہے, ایک گاؤں ہے رے نام کا. رے نام کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر موسیٰ بن اسحاق قاضی ہیں. ان کی عدالت میں ایک مقدمہ آتا ہے. عورت کہتی ہے مجھ پر میرے شوہر نے اتنا مہر دینے کا وعدہ کیا تھا, اب وہ مہر نہیں دیا ہے, اپنی بات سے مکر گیا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے مہر ادا کر دیا ہے, آپ مجھے میرا حق مہر اس سے دلوائیے. میاں بیوی دونوں عدالت میں ہیں, مقدمہ چل رہا ہے. ایسے میں قاضی موسیٰ بن اسحاق نے عورت سے کہا کہ مجھے اس بات کا تحقق کرنا ہے, تم وہی عورت ہو جس نے اس سے نکاح کیا ہے, تم اپنا چہرہ مجھے دکھاؤ, تم اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ تاکہ میں تحقق کر لوں کہ تم ہی اس کی بیوی ہو اور تم سچی گواہی دے رہی ہو. عدالت میں اور لوگ بھی موجود تھے. جیسے ہی شوہر نے قاضی کی یہ بات سنی کہ قاضی میری بیوی کو اس طرح کہہ رہا ہے کہ وہ تحقق کرنے کے لیے, بات کی مزید تاکید کے لیے اس کو بے نقاب ہونے کے لیے کہتا ہے, یہ شخص بھرے مجمع میں اٹھ کر کے اعلان کرتا ہے میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں انہیں مہر دینا باقی ہے, میں نے مہر نہیں دیا ہے. مجھے یہ چیز گوارا نہیں کہ اس معمولی رقم کے لیے میری عورت برہنہ ہو یا اس کو لوگ دیکھتے ہوئے رہ جائیں. وہ عورت اس آدمی کی غیرت سے اتنا خوش ہوتی ہے, قاضی سے کہتی ہے میں اس آدمی کی عزت کرتی ہوں جس نے بھرے مجموعے میں مجھے بے نقاب ہوتا تک نہیں دیکھ سکتا, میں اپنا مہر اس سے معاف کرتی. اجنبی لوگوں کے پاس اپنی بیوی کا چہرہ تک دکھانے سے ہمارے اسلاف اتنے غیور ثابت ہوئے ہیں. آج ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر کے اپنی بیوی کو بازار بھیجتا ہے اور وہ غیر مردوں سے بات کر کے سامان کو چکا کر کے یہ جو بھی اس کی قیمت گھٹا کر کے معاملات طے کر کے لوٹتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا تمہیں اما تغارون, کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہاری بیوی بازار جاتی ہے, سامان خریدتی ہے, اجنبی مردوں سے بات کرتی ہے اور تم اس کے ساتھ نہیں ہوتے, تمہیں غیرت نہیں آتی؟ واللہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں لا خیر لمن لا غیرہ, اس آدمی کے اندر کوئی خیر نہیں جس کے اندر غیرت نہ ہو, اس آدمی کے اندر کوئی خیر نہیں. معزز حاضرین, اس حوالے سے مجھے اور آپ کو محتاط ہونا ہے. ایک باپ اپنی بیٹی کی دنیا بنانے کے لیے دیکھتا ہے کہ کالج کا کلچر کتنا خراب ہے, کالج میں جو ماحول ہے کس قدر بدنام ہے, کیسا عریانیت کا ماحول ہے, دیکھتا ہے. اس کے باوجود اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے, اس کے باوجود دنیا میں اپنے وقار کو بلند کرنے کے لیے اس ساری بے پردگی کو دیکھتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو لے جا کر کے کالج میں چھوڑ کر کے آتا ہے. یاد رکھیں, آپ اپنے دین کی حفاظت کی خاطر, آپ احادیث رسول پر عمل کرنے کی خاطر کچھ حد تک دنیاوی علوم حاصل نہ بھی کریں, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, موجودہ معاشرے میں جو فتنہ عام ہے, جو عریانیت عام ہے, اس کو بچانے کے لیے یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے اس جذبے کی قدر کرے گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس عمل کو آپ کی غیرت پر محمول کرے گا. یقیناً آپ اللہ کے اجر پانے والے ٹھہریں گے. تو معزز حاضرین, گھر کی عورتوں کے حوالے سے آدمی کو محتاط رہنا ہے کہ وہ ان کے لیے سب کچھ کرے جو شرع حدود ہیں اس کے اندر رہ کر کے بے پردگی کو کبھی بھی ان کے اندر برداشت نہ کریں. اس حوالے سے محتاط رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. معزز حاضرین, ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. غیرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی اپنی کسی بھی بیٹی کا نکاح کسی بدعتی سے نہ کرے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم کسی بدعتی سے نکاح نہ کرو, حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی تم کسی بدعتی سے نہ کرواؤ, حتیٰ کہ تم بدعتیوں کو سلام تک نہ کیا کرو.
اور یہی رائے تقریباً ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی ہے. وہ فرماتے ہیں کسی بدعتی سے نکاح نہ کرو، اپنی بیٹیوں کو بدعتی کے حوالے نہ کرو. اس حوالے سے ہمارے اندر غیرت مفقود ہو چکی ہے. اس حوالے سے آدمی ذرہ برابر ہوش کے ناخن نہیں لیتا. اس حوالے سے آدمی محتاط نہیں رہتا. ایک بیٹی جسے ہم نے کتنے ناز سے پالا ہے، جس کی ہم نے کتنے اہتمام سے پرورش کی ہے، جس کی تعلیم ہم نے کس قدر عالیشان دلوائی، جس کا فیوچر ہم نے کتنا اچھا بنانے کا ارادہ کیا، اور اس چکر میں اپنی بیٹی جس کے پیر میں کانٹا تک چبھنا ہمارے لیے گوارا نہیں، جس کو کوئی تکلیف دے دے ہم سب سے لڑنے بھڑنے تیار ہو جاتے ہیں صرف اس کی دنیا اچھی کرنے کے لیے. کیا یہی جذبہ اس کی آخرت بنانے کے لیے ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے؟ جس بیٹی کو ہم نے اتنے ناز و نعم سے پالا، جس بیٹی کا اس قدر ہم اہتمام کرتے ہیں، ہم جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے عقل رکھتے ہوئے سارے مسائل کو جانتے ہوئے کسی بدعتی سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں. وہ اپنے گھر لے جا کر کے اس سے کفریہ بدعت کرواتا ہے، اس سے شرکیہ بدعت کرواتا ہے، اور اس سے ایسی بدعت کرواتا ہے. وہ بیٹی جانتے ہوئے بھی اس کا ارتکاب کرتی ہے. آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے روکتے نہیں تاکہ میاں بیوی کے رشتے میں کوئی خلل نہ آ جائے. معدد حاضرین، اہل علم نے لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی بدعتی سے کرتا ہے، وہ کم از کم 2 غلطیوں کا ارتکاب ضرور کرتا ہے. ایک غلطی کا ارتکاب یہ کہ وہ بدعت میں اس کا معاون ہے، گرچہ یہ اہل حدیث ہے، گرچہ یہ توحید والا ہے، لیکن اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی بدعتی سے کیا تو گویا اس نے اس کی بدعت میں تعاون کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو اسے دے دیا. ایک گناہ یہ ہوگا. دوسرا گناہ یہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر امانت سے متعلق سوال کرے گا. اولاد اللہ کی طرف سے ہمارے یہاں امانت ہے. اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی بدعتی سے کرتا ہے، وہ اس امانت میں خیانت کے مترادف ہے. یقیناً ہم کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اس حوالے سے ذرا سا رشتے میں تاخیر کیا ہو گئی، ذرا سا ہماری بیٹی کے اندر کوئی ایسی بات آ گئی تو ہم چھوڑ کر کے سب کچھ کسی بدعتی سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں، اور اس حوالے سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس کی دنیا سنوار دی، ہم نے اس کی زندگی بنا دی. یاد رکھیں بدعت کا معاملہ اس قدر سنگین ہے، بدعت کا معاملہ اس قدر خطرناک ہے کہ سنت کی غیرت مفقود ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کی محبت بدعت کی وجہ سے دلوں سے چلی جاتی ہے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو وہاں پر جو دیا ہے، بیٹی قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گی کہ آپ جانتے تھے، آپ کو عقل تھی، آپ کو شعور تھا، اس کے باوجود آپ نے میرا نکاح اس سے کر دیا. ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ تو معزز حاضرین، غیرت کے حوالے سے یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. یقیناً ایک مسلمان کو عقیدہ توحید سے متعلق، سنت رسول سے متعلق، دین علم لینے سے متعلق، اپنی گھر کی خواتین سے متعلق، اپنی بیٹیوں کے نکاح سے متعلق غیرت والا ہونا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے. اور یہ غیرت ایسی ہے جس پر اللہ رب العالمین اس کی تحسین کرتے ہیں. اس غیرت پر اللہ کے یہاں وہ مالا مال ہوتا ہے، اس غیرت پر اللہ رب العالمین کے یہاں اسے اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. آدمی کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس کے اندر کتنی خرابیاں کیوں نہ ہو، دین کے معاملے میں اللہ نے اس کے اندر غیرت رکھی ہے. اگر وہ غیرت دب چکی ہے، وہ غیرت کم ہو چکی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ سے سوال کر کے اس غیرت کو واپس مانگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسالوا الله تعالى ان يجدد الايمان في قلوبكم. یقینا تم میں اگر کسی کا کپڑا ایسا ہے جو بوسیدہ ہو چکا ہے، کپڑا بہت دن آپ رکھ کر کے چھوڑ دیں بوسیدہ ہو جاتا ہے، معمولی خروش لگنے پر وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، یقیناً تمہارے دلوں میں بسا اوقات ایمان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، ایمان اس کمزوری تک پہنچ جاتا ہے. لیکن تم کیا کرو؟ فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں پھر سے ایمان کی تجدید کر دے، پھر سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے. وہ غیرت کا جذبہ موجود ہے میرے اندر، آپ کے اندر، ہر اس شخص کے اندر جو برائیوں کو دیکھ کر کے تکلیف محسوس کرتا ہے. بس ضرورت ہے اس غیرت کے جذبے کو ابھارنے کی. یقیناً وہ غیرت کا جذبہ جب باہر آئے گا، آدمی ایسے کارنامے انجام دے گا اور آدمی ایسی خوبیوں کا مالک بنے گا انسان تصور نہیں کر سکتا. ابو محجن صحابی رسول شراب پیا کرتے تھے. شراب پینے کی وجہ سے کئی بار آپ پر کوڑے بھی لگے. جنگ قادسیہ کا موقع تھا، جنگ کا رن پڑا ہوا ہے، جنگ جاری ہے. یہ صحابی رسول
بہت بہترین لڑنا جانتے ہیں. شراب پینے کی وجہ سے انہیں قید کیا گیا ہے. صحابہ کتنے ہیں؟ 30,000 صحابہ، 30,000 کی تعداد میں صحابہ کا لشکر ہے، اور سامنے 2 لاکھ کی فوج ہے جس کا سپہ سالار رستم ہے. جب یہ شراب پینے والے صحابی دیکھتے ہیں مسلمان کم تعداد میں ہیں، لڑائی کا رن پڑا ہے، تلوار کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ان کی غیرت کا جذبہ جاگتا ہے. سعد بن ابی وقاص کی بیوی وہاں موجود ہوتی ہیں، کہتی ہیں مجھے آزاد کر دو، مجھے آزاد کر دو، میری ضرورت ہے، میں جاؤں گا، لڑوں گا، اگر اللہ نے میری زندگی باقی رکھی واپس آ کر کے میں خود سے بیڑیاں ڈال لوں گا. حالت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی کھول دیتی ہیں. وہ جا کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایسی لڑائی لڑتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں دشمنوں کا صفایا کر دیتے ہیں. سعد بن ابی وقاص ایک جگہ ٹھہر کر کے سارے منظر کو دیکھتے ہیں، یہ تو میرا گھوڑا ہے، اور لڑنے کی جو رفتار ہے یقیناً وہ ابو محدن جیسی ہے. معاملہ تمام ہوتا ہے، جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں. وہ صحابی رسول واپس آ کر کے بیڑیاں پہن کر کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ واقعہ لکھنے کے بعد مورخین نے لکھا ہے یہ ان کی غیرت تھی، گرچہ شراب پیا کرتے تھے لیکن ان کے اندر اللہ نے غیرت رکھی تھی کہ وہ دشمن اللہ کے کلمے کو نیست و نابود کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اپنی جان اس کے لیے لڑوا دوں، اور جاتے ہیں، لڑتے ہیں. ہمارے اندر بھی غیرت کا جذبہ ہے، ہم اللہ کے نبی کی شان کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاتے، ہم اس معاملے میں بہت ساری خرابیوں کو دیکھ کر کے تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس تکلیف کو آپ عمل میں لائیں، اصلاح کر کے اپنے گھر سے اس کی شروعات کیجئے، اور عقیدے کی اصلاح کیجئے، سنت کو عام کیجئے. دین لینے کے سلسلے میں آپ محتاط رہیے، اور اپنے گھر کی ذمہ داری کے متعلق کما حق ادا کرنے کی کوشش کیجئے. میں انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اندر جو غیرت کا جذبہ رکھا ہے، اے اللہ ہماری غیرت کو جبان فرما. اے اللہ جب ہم محارم کو دیکھیں، ہم حقوق کو پامال ہوتا ہوا دیکھیں، اے اللہ معاشرے میں جب شرک کو بدعت کو عام ہوتا ہوا دیکھیں، اے اللہ ہمیں اپنے دل میں تکلیف محسوس کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس تکلیف کی وجہ سے اس غلطی کو اصلاح کرنے کی ہمارے اندر تو قدرت پیدا فرما. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر باقی رہیں. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں سلف صالحین کے منہج پر ہمیں کامزن فرما. اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی باتیں ہم سنے ہیں ان باتوں کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اے اللہ ہمارے اندر عمل کا سچا جذبہ پیدا فرما. اے اللہ ہمارے اندر جو بیمار پریشان ہے اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ معاشرے میں جو بدعات عام ہیں اے اللہ ان تمام کا خاتمہ فرما، ان تمام کو حق کی ہدایت نصیب فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.